ماننا نہ ماننا تو آپ پر منحصر ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ موجودہ صورت میں جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. یہ نہیں آتا کہ کوئی آیتیں اترتی تو آپ فرماتے ان کو فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ. تو یہ آپ خود ترتیب دیتے تھے. تو اہل تشیع کی جو کارستانیاں ہیں وہ راوی بنے اور ہمارے اندر گھسے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی سن لان دی اور اس میں وہ کچھ کامیاب بھی ہوئے. تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو ماننا یہ کوئی ضروری نہیں. سورت توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ صرف ایک صحابی سے ملی. اگر کسی حدیث میں یہ آیا ہے، کسی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ سورت توبہ کی آخری 2 آیتیں نہیں ملتی تھیں، وہ 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کے پاس اور ان سے وہ لی گئیں. حالانکہ وہ کتنی معروف آیتیں اور سورت توبہ بالکل آخر زمانے میں اتری، یعنی وہ شروع میں نہیں اتری بلکہ اس کا نزول بھی آخری زمانے میں ہوا. تو اس طرح کی روایات ہماری کتابوں کے اندر آئی ہیں. کچھ روایتیں ایسی آئی ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ اس طرح نہیں تھی جی، اس طرح تھی. انا للہ انا الیہ راجعون. تو یہ قرآن خود جمع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کا حکم پا کے جمع کی. آخری 2 آیتیں کسی صحابی سے نہیں ملتی تھیں تو وہ جو صحابہ حافظ تھے وہ کہاں تھے؟ حافظ بھی تو تھے نا صحابہ، تو وہ کس کے حافظ تھے؟ جبریل امین ہر سال رمضان میں آپ سے دور کرتا تھا. قرآن جمع ہی نہیں تھا تو دور کس کا کرتا؟ کوئی آیت کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں. کیا دور ہوتا تھا وہ جو جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتا تھا. یہ جو اہل تشیع ہیں ان کی جو چالیں ہیں اور خفیہ چالیں، پروپیگنڈا اور زہریلا پروپیگنڈا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں. اہل سنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اہل سنت متاثر ہو گئے. آپ میں سے کون ہے جو محرم میں شادی کرے؟ کوئی نہیں. یہ جو بڑے بڑے اہل سنت کے چیمپئن بنے پھرتے ان کو کہو نا اپنے کارکنوں کی شادیاں محرم میں کروائیں. کیا ہمارے ہاں بھی سوگ قیامت تک کے لیے یا ہمارے ہاں سوگ صرف 3 دن سوائے عورت کے جس کا خاوند مر جائے اور اس کا سوگ ہوگا 4 مہینے، اس کے علاوہ تو کوئی سوگ نہیں. شوال کے مہینے میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 70. کن کے خلاف لڑائی تھی؟ اپنوں کے، کفار سے. حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، ان کا سینہ چیر کے کلیجہ دل نکال لیا، ناک کان کاٹ لیے. 70 صحابہ
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. میرا خیال ہے عید کے بعد والا مہینہ شوال کا ہے، سب سے زیادہ شادیاں اسی مہینے میں. اور محرم سے پہلا مہینہ جو ذوالحج کا ہے، اس میں 18 ذوالحج کو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میٹھے کنویں سے ان کا پانی 40 دن بند رکھا گیا. جو کنواں انہوں نے خود خرید کے دیا، وقف کیا تھا. ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، ان کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئیں. میرا خیال ہے کہ بڑی عید کے بعد اور محرم سے پہلے شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ آگے محرم آ رہا ہے، محرم میں شادی نہیں کرتے. اگر اس طرح سوگ منانے لگ جائیں لوگ تو میرا تو خیال ہے پھر کوئی دن بھی شادی کے لیے نہ بچے جس میں کسی نہ کسی نبی کی، کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی. تو سب مہینوں میں آپ کرتے ہیں جناب، محرم سانپ سونگ جاتا ہے. یہ ہے پروپیگنڈا ان کا. کیسا پروپیگنڈا کیا اور ان دنوں کو کس طرح پیش کیا کہ اہل سنت بھی اس سے متاثر ہو رہے اور وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. 18 ذوالحج کو عید خم غدیر یہ مناتے ہیں. کہتے ہیں بھئی 18 ذوالحج کو آپ نے وہ خطبہ دیا تھا من کنت مولا ہو علی المولا، اس پر جشن ہوتا ہے. جشن دراصل 18 ذوالحج کو شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان، ان کی شہادت پر یہ جشن مناتے ہیں. آپ کہاں پہنچیں گے ان کو، ان کی خفیہ سازشوں کو آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 22 رجب حضرت جعفر صادق کے نام سے منسوب کر کے کونڈے پکائے جاتے، کونڈے، پوڑیاں، حلوہ، دعوتیں کی جاتی. نہ حضرت جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ وہ 22 رجب کو فوت. 22 رجب کو انتقال ہوا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی وفات پر جشن منائے. ان کی جو ڈائری چھپتی ہے اس میں 22 رجب کے آگے لکھو یوم مسرت. پھر انہوں نے اہل سنت میں مقبول بنانے کے لیے اس پر کیپسول چڑھا دیا حضرت جعفر صادق. یہ ان کی سازشیں ہیں، آپ ان کو نہیں پہنچ سکتے. ہماری ماؤں میں دادیاں، پردادیاں، پھوپھیاں، نانیاں غلام فاطمہ، غلام عائشہ، غلام علی، غلام حسین، غلام حسن، غلام عمر، کوئی نہیں. یہ پروپیگنڈا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اس سے کیا ہوئے؟ متاثر. ہمارا ممبر ہے، ہمارا خطیب ہے، ہماری مسجد ہے، اہل سنت کا ممبر، اہل سنت خطیب، اہل سنت مجمع، اہل سنت عوام. وہ جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہا ہے وہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، خطبہ پڑھتے. ایک بچہ جو 7-8 سال کا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہر جمعے پہ آتا ہے، وہ ہر جمعے پہ سنتا ہے وہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے بابا یہ فاطمہ کون ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی بیٹی. اس نے بڑے ہو کے کیا سمجھنا، ایک ہی بیٹی.
کہ ہمارے مولوی صاحب اسی کا نام لیتے. یہ کیوں لیتا ہے؟ باقیوں کا کیوں نہیں لیتا؟ یا تو کسی کا نہ لو، اور اگر لینا ہے نا تو پھر چاروں کا لو. لیکن یہ خطبہ ہے جی شاہ اسماعیل شہید کا مرتب کرتا. ہاں تواڈے سامنے شاہ اسماعیل شہید لکھیا سی، ان کا مرتب کرتا. جو جس کے منہ میں آئے کہتا چلا جائے. اور اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مرتب کیا ہے تو وہ کوئی حجت ہے دین میں؟ جو انہوں نے لکھ دیا ہے ہم وہی خطبہ پڑھیں. خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام ہونا چاہیے، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے. یہ ہے خطبہ. اس سے پہلے اردو میں آپ تقریر کر چکے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر چکے ہیں. اب عربی خطبہ نہ لوگوں کو سمجھ آ رہا، اس میں ہمارے خطیب 15 منٹ 10 منٹ لگے ہوئے. میرا خطبہ سنے ہو تو یہ میں حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سیکھا ہے. خطیب کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے، یہ حدیث ہے، حدیث. خطیب کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا خطبہ نماز سے کم ہونا چاہیے. یہ میرے آقا کا فرمان. اسے پڑھ دیں، بس کوئی 1-2 آیتیں پڑھ دیں، اللہ کی حمد و ثنا کر دیں، آقا پہ درود پڑھ دیں، مومنوں کے لیے دعا کر دیں. اس مومنوں میں سارے آ گئے، پہلی امتیں بھی آ گئیں، صحابہ بھی آ گئے، سارے آ گئے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنی کتابیں اٹھائیں، ان کی شروحات اٹھائیں، ان کے حاشیے پڑھیں. جب وہ عالم اس حاشیے کو ختم کرتے تو آخر میں آ کے لکھتے ہیں 12 من ہو. پڑھا ہے کہ کو نہیں پڑھا؟ کتابوں میں نہیں پڑھا آپ نے؟ 12 من ہو کیا مطلب ہے؟ 12 امام اللہ کی طرف سے ہیں، کتاب ہماری، لکھنے والا بندہ ہمارا. کیسا پروپیگنڈا! بندہ حیران ہوتا ہے. چلو نہ تو 3 چے نہ 13 چے. یہ تبرہ ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان پہ. 13 کون ہے؟ 12 امام، 13ویں نبی پاک اچھوں میں. 3 کون ہیں؟ بروں میں. نہ تو چنگیاں چے نہ تو 3 چے نہ 13 چے. ہمارے بندے نہیں بولتے، یہ پروپیگنڈا ہے. ابھی آپ بہت پیچھے، آپ ان کی ان خفیہ چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.